اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مرزا آصف بیگ۔ تاریخ اسلام میں بے شمار ایسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں دینی علوم کی اشاعت اور فروغ میں صرف کی، بلکہ انہوں نے سائنس، ریاضی اور علم فلکیات میں بھی تحقیقات کے لیے از حد کوششیں کی۔ ان عظیم سائنسدانوں میں ایک نام شہزادہ اولوغ بیگ مرزا کا بھی ہے، جو اگرچہ ماوراء النہر کا حکمران تھا، مگر اس نے سائنسی علوم کے فروغ کے لیے نہ صرف بے پناہ مالی وسائل صرف کیے، بلکہ ان شعبوں کی تحقیق کے لیے بھی اپنی زندگی وقف کر دی۔ مسلم سائنسدان شہزادہ اولوغ بیگ مرزا محمد بن شاہ رخ بن تیمور بیگ گورگان ماوراء النہر کا حکمران تھا، اور یہ حکومت اس کو اپنے باپ سے ورثے میں ملی۔ امیر تیمور نے اپنی وسیع سلطنت کو اپنے چاروں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا، مگر اس کے چھوٹے بیٹے شاہ رخ مرزا نے اپنی سرحدی حدود میں توسیع کرتے ہوئے پورے ترکستان، سمرقند اور ہرات پر تسلط جما لیا۔ اس نے ہرات کو اپنا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے نہ صرف اسے ایک تجارتی مرکز بنا دیا، بلکہ اسے تہذیب اور ثقافت کا گہوارہ بھی بنا دیا۔ اس نے اس شہر میں بے پناہ مدارس اور لائبریریاں قائم کی۔ یہی علمی ذوق بعد ازاں اس کے بیٹے شہزادہ اولوغ بیگ مرزا میں منتقل ہوا۔ شہزادہ اولوغ بیگ مرزا نہ صرف ایک عظیم سائنسدان تھا، بلکہ ایک اچھا شاعر، ایک اچھا مورخ اور دینی علوم میں دلچسپی لینے والا انسان تھا، اور بیک وقت عربی، فارسی، ترکی، منگولی اور چینی زبانوں میں ماہر رکھتا تھا۔ یہی علمی ذوق اور رجحان تھا کہ جب اسے 16 سال کی عمر میں سمرقند کا گورنر اور بعد ازاں پورے ماوراء النہر کا حکمران بنا دیا گیا، تو اسے ایک بھرپور موقع میسر آیا کہ وہ اپنی توجہ سائنسی علوم کے فروغ میں صرف کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے 1420 میں علم فلکیات پر تحقیقات کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس میں اس وقت کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھاری تنخواہوں پر مقرر کیا۔ ان ماہرین میں غیاث الدین، صدر الدین، جمشید الکاشی، معین الدین الکاشی، قاضی زادہ اور علی الکشیجی جیسے ماہرین کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ شہزادہ اولوغ بیگ مرزا کا ایک اور کارنامہ اولوغ بیگ آبزرویٹری کا قیام اور ریاضی اور علم فلکیات پر کی جانے والی تحقیقات ہیں۔ یہ عظیم رصدگاہ دائرہوی شکل کی تھی۔ اس کے 3 درجے تھے، اس کی لمبائی 50 میٹر اور اونچائی 35 میٹر تھی۔ اس کا ڈیزائن نظام الدین طوسی کی ڈیزائن کردہ رصدگاہ سے متاثر تھا۔ یہ رصدگاہ اور مدرسہ آج بھی سمرقند میں موجود ہے اور عظمت رفتہ کا گواہ ہے۔ اس کے علاوہ شہزادہ اولوغ بیگ مرزا کے مجسمے بھی اس کے عظیم کارناموں کے گواہ ہیں۔ ریاضی کے شعبے میں شہزادہ اولوغ بیگ مرزا کا عظیم کارنامہ بائنومیل تھیورم فارمولہ کی ایجاد تھی۔ اس فارمولے کے ذریعے نہ صرف 3 درجی مساوات کو حل کرنے میں مدد ملی، بلکہ اس سے اوپر والے درجوں کی مساوات کو بھی آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا، جبکہ اس سے پہلے دنیا صرف 2 درجی مساوات کو حل کرنے میں قادر تھی۔ اس کے علاوہ اولوغ بیگ نے سائن اور ٹینجنٹ کی ٹیبل متعارف کرائیں، جو 8 اشاری ہندسوں تک بالکل درست تھی۔ شہزادہ اولوغ بیگ مرزا کا عظیم کارنامہ ستاروں کی کیٹلاگ کی دریافت تھی۔ شہزادہ اولوغ بیگ مرزا نے سال کی لمبائی کا حساب کتاب 365 دن، 5 گھنٹے 49 منٹ اور 15 سیکنڈ تک کرنے کی اجازت دی، جو کافی حد تک درست ہے۔ اس نے سورج، چاند اور ستاروں کی پوزیشن کو بھی واضح کیا۔ اولوغ بیگ کے اعداد و شمار جو ان ستاروں کے متعلق ہیں، اور جدید تحقیقات کے مطابق محض 2 سے 5 سیکنڈ کا فرق پایا گیا ہے۔ شہزادہ اولوغ بیگ مرزا اگرچہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر سیاسی امور میں ناکام رہا، اور بالآخر اسے 1447 میں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔